ریاست بامقابلہ پی ٹی آئی بڑا انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹس ہوتے ہیں جی. جو اپوزیشن الائنس ہے بشمول پی ٹی آئی، ان لیڈران نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب جب ملاقات کے لیے جائیں گے عمران خان صاحب سے تو کوئی پی ٹی آئی ورکر جو ہے نا وہ کمپنی نہیں کرے گا عمران خان کی بہنوں کو اور وکلا کی ٹیم کو. ٹھیک ہے جی، کیوں نہیں کرنا ہے؟ ایسا ایم کیا جی؟ ایم ہے جی کہ ہم نے ایکسکیوز نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کرے. جب کانفرنٹیشن بڑھے تو ہم نے ریلیکس کرنا ہے اور ہم ساتھ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی، فیصلہ ہو گیا. آج ملاقات کا دن آتا ہے اور آپ ویڈیوز اور فوٹیجز چیک کریں، وہاں پہ عوام کا سمندر جو ہے وہ پہنچ گیا. اس نے کہا سوری سر، ہم تو نہیں رکیں گے، ہم تو پہنچیں گے. تو دس شوز کہ جو اپوزیشن الائنس ہے یا ایون جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے جو اس ٹائم ایز اٹ سٹینڈز آپریٹ کر رہی ہے، ان کی عوام کے دل میں کیا اہمیت ہے. عوام کے لیے صرف عمران خان ہے اور عمران خان کے بعد عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ مینشن میں نے کیوں کیا، یہ میں نے بیس لائن کیوں اسٹیبلش کیا، وہ اس وجہ سے کیا بیکاز آپ کے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں، آپ کے پی کے جو آپ کے گورنر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کے پی میں جو گورنر راج ہے وہ لگ سکتا ہے اور وہ قریب ہے، اس کو لگا دیا جائے گا. کیوں جی؟ ریزن کیا سائٹ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی گورننس کے مسائل ہیں، ٹیررزم کے مسائل ہیں، ڈرگ ٹریفکنگ کے مسائل ہیں. تو کے پی بلوچستان میں ٹیررزم، ڈرگ ٹریفکنگ کہ جب میں سنتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر لوکل گورنمنٹ تو نہیں آتی بھائی. اگر یہ وہاں پہ ایشوز ہیں تو یہ آپ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ انوالوڈ ہے. اب کون انوالوڈ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اب لیکن ایشو کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنلی اسپیس تو موجود ہے کہ آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں وہاں پہ. جو آپ کا پارا بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر یہی اگلا نیکسٹ اسٹیپ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ لگا بھی سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل اسپیس بھی ہے، آرٹیکلس بھی موجود ہے، پریزیڈنٹ بھی آپ کا ہے اور یہ سارا کچھ ہے. ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹلی جو اسٹیبلشمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کو اگر یہ تھا کہ اسکروٹنی ہوگی، جوڈیشل کوئی ڈسکورس کی جگہ ہوگی وہاں پہ یا جوڈیشری میں جا کے اوور ٹرن کر دیا جائے گا فیصلہ، تو وہ فیصلہ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے حق کے اندر ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ پالیٹکس آف کانفرنٹیشن کے اندر جب آپ جائیں گے تو واٹ از دا آؤٹ کم گوئنگ ٹو بی؟ اٹس گوئنگ ٹو بی chaos. اٹس گوئنگ ٹو فردر پلنج یور کنٹری انٹو disarray. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو اس ٹائم موجودہ نیریٹو پش کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، جو عمران خان کی جیل کے اندر ان کی موبلائزیشن ہے میس باہر اندر رہتے ہوئے، اگر وہ کم پڑ گئی ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں سر. ایسا نہیں ہوگا. وہاں پہ سہیل آفریدی، عمران احمد خان نیازی آپ کو نام یاد کرا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ گورنر راج لگا دیں گے وہاں پہ اور عوام جو ہے اس کو قبول کر لے گی. ایسا نہیں ہوگا. مقبولیت جو ہے عوام کے اندر پی ٹی آئی کی ہے، تیسرا ٹینیور ان لوگوں کا ہے. گورننس کیا ہے، مسائل کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے، گروتھ کیا ہے، اس کی بات چیت ایز اٹ سٹینڈز کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اس کے اندر نا دو چار فیکٹرز بھی ہیں جنہوں نے وہاں پہ عوام کے اندر پی ٹی آئی کی مقبولیت اور بڑھائی ہے. موسٹ ریسنٹلی بینگ جو آپ نے افغان پالیسی لی، آپ نے وہیں افغانیوں کو جو 3-4 دہائیوں سے وہاں پہ ان کی تیسری چوتھی نسل بس رہی تھی، آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا. ٹھیک ہے، آپ کے سی ڈی ایس نے پہلے جو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو تقریر بھی کی اس کے اندر بھی انہوں نے افغانستان کو ہی اندیا دیا کہ بھائی either it's us اور فتنۃ الخوارج. فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جو نیریٹو ہے اٹس اینٹی افغان. جو آپ کے ڈی جی صاحب نے پریشر دیا تھا اس کے اندر انہوں نے جب ان کو کتا بلایا تھا سہیل آفریدی کو کہ کتے بھونک رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے نیریٹو کیا پش کیا کہ یہ پشتونوں کو گالی دی گئی ہے. تو اٹس پشتون ورسز پنجاب بھی، سمجھے؟ تو اٹس کے پی ورسز پنجاب، اٹس افغان ورسز پنجاب. یہ وہ والا نیریٹو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اب اس کے اندر پوائنٹ میں اپنا لنک کروں پہلے کہ اس میں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ گورنر راج ہوگا اور وہاں پہ ہمیں اس کی اپوزیشن نہیں ملے گی. تو ملے گی کیوں؟ کیونکہ ون آف دا فیکٹرز میں نے کیا بتایا کہ لوگ تنگ ہیں اس افغان پالیسی کی وجہ سے. وہاں کے جو پشتون ہیں، پشتون برادری، اس کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہماری فیور میں کھڑی تھی، پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ تھی، پی ٹی آئی کا جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے اگینسٹ تھا. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آ کے، کاکڑ صاحب نے آ کے 40 سالہ پرانی جو پالیسی تھی وہ تبدیل کی تھی. تو پی ٹی آئی نے اس کو اپوز کیا تھا. پی ٹی آئی نے آپریشنز کو بھی اپوز کیا. آپریشنز فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ بھی اپنا اسٹرانگ سٹانس دیا کہ ہم لوگ نہیں رکیں گے. ٹھیک. سو بیس لائن ایز اٹ اسٹینڈز اسٹیبلش
جو کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی سیکیورٹی فیلئر کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، ڈرگ ٹریفکنگ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، ٹیررزم کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو بلیم کر کے گورنر راج لگانا ہے، تو سوری سر نہیں، یہ گورنر راج جو ہے یہ نہیں لگے گا، کیونکہ اس میں پروونشل گورنمنٹ ایٹ فالٹ نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ کوئی آپ کا ایکسٹرنل اگریشن ہو تو آپ کا گورنر راج لگایا جاتا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے تو گورنر راج لگایا جاتا ہے، فائنینشیل ایمرجنسی ہو جائے تو گورنر راج لگایا جاتا ہے، ایسی تو کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مشکل ہوگا، اٹ ول پلنج دا کنٹری انٹو فردر کیوس، اینڈ میرا خیال ہے اس کو ری تھنک کرنا چاہیے۔ ری تھنک اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے تو نہ کریں، بٹ ایز اٹ اسٹینڈس جو لگتا ہے کہ سسٹم کس طرح سے بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی مائنس عمران خان تو ایگزسٹ کر سکتی ہے، ادروائز دیر از نو روم فار عمران خان، پی ٹی آئی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کو آپ لوگ کلعدم تنظیم قرار دے کے باہر کر دیں گے۔ اب اگر ان کو باہر کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دوسری اپرچونٹی کیا ہے، دوسرا راستہ کیا ہے کہ جی آپ کا پی ایم ایل این صاحب آئے گی، پی ایم ایل این جو چل رہے ہیں، جو رولنگ کولیشن سیٹ اپ ہے، اس سے اپیرنٹلی اٹ سیمز ایز اف کہ جو فیڈریشن ہے آپ کی اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ دے آر آل ویری ہیپی، دے آر سیٹسفائڈ۔ اسی کے اندر جو آپ کے ابھی شہباز شریف صاحب کے انہوں نے گجرانوالہ کے اندر ہسٹورک ریمارکس دیے تھے وہ بھی یاد آتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہمارا ویسے بھی ابھی ٹینیور پڑا ہوا ہے لیکن اس کے بعد لوگ جو ہیں ہمیں 2/3 اکثریت سے دوبارہ چن کے واپس لائیں گے، ہی واز ویری کانفیڈنٹ، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی جیسے 8 فروری کو لوگ ہی ان کو لے کے آئے تھے تو اس لیے اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اگلے الیکشنز کے اندر وی ول اچیو ہسٹورک ریزلٹس۔ اب پی ایم شہباز صاحب اپنا نیریٹو پش کر رہے ہیں، کیا چیزیں انہوں نے کی؟ انہوں نے جی نواز شریف کی لیگیسی کی بات کی تھی، اگر تھوڑا سا میں ریکیپ دوں، انہوں نے کہا کہ ہم مئی 9 والے نہیں ہیں، مئی 28 والے ہیں، فیڈرل منسٹرز بھی یہی نیریٹو پش کر رہے ہیں، وڈا صاحب نے بھی یہی پش کیا تھا، اور انہوں نے کہا جی اب ہم نے جو کام کر لیے ہیں وہ بھی کمال صاحب بہت کمال ہے۔ انہوں نے مریم نواز کی انیشیٹیوز کی تعریف کی، کینسر ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کی بات کی، میٹرو بس کی ایکسپینشن کی بات کی، جی پنجاب کی ڈرائیو کی بات کی، پولیوشن کی ڈرائیو کی بات کی، اسموگ کو ختم کرنے کی بات کی، ہاؤسنگ فار ہوم لیس کی بات کی، انہوں نے سپورٹ فار فلڈ وکٹمس کی بات کی، اور اسکول کی فیسلٹیز کو بہتر کرنے کی بات کی۔ آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تو آپ کے ملک کی تقدیر ہی بدل گئی ہے، بھائی یہ تو کمال ہو گیا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اسی کے اندر نا سی ایم صاحبہ نے بھی کچھ اپنی میجر ہیلتھ اور سیکیورٹی انیشیٹیوز کو ہائی لائٹ کیا ہے، میں نے کہا میں وہ بھی بتا دوں، پھر ریالٹی چیک پہ جائیں گے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دیا ہے، جو کہ کرپشن کی ہماری داستان ہائی لائٹ ہوئی ہے۔ تو سی ایم صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ جی ہم نے سی ایم اسپیشل انیشیٹو کارڈز ہیں وہ لانچ کیے ہیں جی ہم نے، اور وہ کہتے ہیں فری ٹریٹمنٹ ہوگا کینسر اور آپ کا ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس کا 10 لاکھ روپے تک کا، ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی ہیں 45,000 کے قریب پیشنٹس ہیں جو کہ ان کو یہ کارڈ ملے گا، کارڈیک سرجریز جو ہوں گی وہ بھی اسی سی ایم کارڈیک سرجری پروگرام کے کارڈ کے اندر ہوں گی، ٹائملی ٹریٹمنٹ ملے گا، پیرالسس کا ملے گا، اسٹروک کا ملے گا، اور جو میڈیکل فیسلٹیز آلریڈی ایگزسٹنگ ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، ان کا انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ جو ریسرچ سینٹر بن رہا ہے آپ کے ادھر ساتھ ہی ہے، چکر لگائیں اگر آپ لاہور میں، تو انہوں نے کہا اس کا او پی ڈی بلاک جو ہے وہ جنوری 17 تک آپریشنل ہو جائے گا، اور وہ دھڑا دھڑ کام تو کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ 219 لوگ ہیں جن کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملے گی، یہ پہلا سٹاف ہے جو کہ وہاں پہ ریکروٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کے اندر ہے، انہوں نے کہا جی اس کے اندر بھی جنوری 31 تک ہم اس کو بھی آپریشنلائز کر دیں گے، اور 250 قریب پہلے نیو ہائرز وہاں پہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی آپ کا یہ والا جناح اسپتال والا، اس کے اندر انہوں نے کہا وہ آپریشن ہو جائے گا 15 فروری تک، اور اس کے اندر کوئی 1100 لوگ ہیں جن کو انڈکٹ کریں گے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے۔ تو مریم صاحبہ نے بھی اپنے میڈیکل اور ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر کام کی بات کی، تو نیریٹو بھی پش کیا گیا، کام بھی کیا گیا، دونوں چیزیں ہوئی ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ اب اس کی اگر یہ آپریشنلائز ہو جاتے ہیں پھر تو ان کا بات چیت بالکل ٹھیک درست ثابت ہو جائے گی، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی ملیں گی۔ لیکن بھائی جان جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور یہ داستان سنائی جا رہی ہے، ایک طرح گورنر راج لگایا جا رہا ہے، ایک پارٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، تو وہیں پہ وہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جی آج آپ کا اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے، اس دن ہر سال نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جو ہمارے چٹے کٹے کھول دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آ کے کہ آپ کا جو پولیس جو ہے، آپ کا ٹینڈر اور پروکیورمنٹ کا ادارہ، اور آپ کا جوڈیشری جو ہے، یہ آپ کے سب سے کرپٹ سیکٹرز۔ پنجاب کے اندر بھی انہوں نے کرپشن کی جو داستان سنائی اس میں 70% تک کی انہوں نے بات کی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو جو ای چلانس گھر پہ مل رہے ہیں، بھائی جان ڈان کا فرنٹ صفحہ اٹھایا آپ کو نظر آئے گا، اس کے بڑی مزیدار چیز لکھی ہے کہ وہ ایک جعلی آپ کو ای چلان سسٹم بنا کے آپ کو جعلی ای چلان نہیں جا رہے ہیں۔
کرپشن کی بات ہو رہی ہے, بھائی جان کرپشن کو کرب کر لیا, ایک طرف حکومت کہتی ہے, دوسری طرف یہ ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں. اسی کے اندر اگر میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو دوں, وہ کہتے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہے لوکل گورنمنٹ سے, اور 59% نیشنلی اور 70% پنجاب کے اندر آپ کا فگر آیا. اور انہوں نے کہا جی 70% جو آپ کے پاکستانی ہیں وہ ناخوش ہے, وہ خوش نہیں ہے. کس چیز سے؟ جی وہ اینٹی کرپشن ایفرٹس. وہ کہتے ہیں کہ نیب اور ایف آئی اے جیسے ادارے ہیں ان کو بھی پکڑو. ڈکی بھائی نے کافی کچھ ریویل کیا ہے, تو وہ بھی ایک فیکٹر بنا ہوگا اس کے اندر, لیکن یہ تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد 57% لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی ہماری پرچیزنگ پاور جو ہے اکانومی اور گورننس کے اندر, پرسیپشن کے اندر, انہوں نے کہا ہماری پاور ڈکلائن کر گئی ہے. 83% نے کہا کہ جی ہمیں پولیٹیکل فائنانس ریفارم چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو کہتا ہے لیک آف ٹرانسپیرنسی جو ہے بڑے بڑے اداروں کے اندر, وہ 35% نے کہا کہ بہت زیادہ ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ نہیں ہوتی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے. اور پولیس کو اگر ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو پولیس کو نیشن وائڈ جو ہے سب نے کہا کہ جی سب سے زیادہ کرپٹ سیکٹر ہے. اور پولیس کو اگر سب سے زیادہ کرپٹ سیکٹر ہے تو اس کے اندر کس نے سی سی ٹی بنائی بھائی؟ وہ بھی آپ کی مریم صاحبہ کے پنجاب نے ہی بنائی, اور اسی سسٹم کے اندر بنائی. ٹینڈر اور پروکیورمنٹ کو نیشن وائڈ 16% نے کہا کہ یہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے. جوڈیشری کو بھی کہا کہ 14% یہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے. تو جوڈیشری بھی سب سے زیادہ کرپٹ ہے, پولیس بھی سب سے زیادہ کرپٹ ہے, اور ادھر ایک طرف سی سی ٹی آپریٹ کر رہی ہے, اور دوسری طرف کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, جس کی وجہ سے کیا بنتا ہے کہ آپ کی کوئی کانسٹیٹیوشنلی صحیح نہیں رہی اوور آل. سو آل ان آل اگر اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, چیزیں تو دیکھنے کی کہ شغل ویلا چل رہا ہے سب کا, ملک ڈوب جائے خیر ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر میں ایک بات کوٹ کرتا ہوں, وہاں کسی کو پیسے مل گئے, اور انہوں نے آپ کے اسپیکر صاحب نے یا صادق صاحب نے پوچھا کہ بھائی کس کے پیسے ہیں, یہ گرے پڑے مجھے ملے, انہوں نے اٹھا کے دیکھا ہے تو 12 MNA نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جی سب نے ہاتھ کے مجھے پیسے دے, تمہیں پیسے دے. شغل میلہ فل چل رہا ہے, سمجھ لیں. وہ پیسے تو وہ اقبال افریدی صاحب کے تھے, ان کو دے دیے بعد میں, لیکن پوائنٹ اس کہ یہ ہمارے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں جی, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. اس کے اندر کا آپ کو واقعہ, نیشنل اسمبلی کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. تو ایک طرف آپ گورنر راج لگا کے پورے ملک کو تباہ کرنے کے چکروں میں ہیں, دوسری طرف آپ دوسری جماعت کو پریزنٹ کر رہے ہیں, پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ سب سے تگڑی ڈاڈی اور ہائبرڈ نظام بڑا اچھا چل رہا ہے. تیسری طرف آپ کا شغل میلہ بھی چل رہا ہے, لیکن کرپشن انڈیکس کے اندر آپ کی الگ داستان سنائی جا رہی ہے. IMF جو ہے اس کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے کوئی 1.3 بلین ڈالرز کا, وہ بھی آنے لگا ہے. تو وہ اکنامیکلی آپ کو کیا ملے گا, تھوڑا سا اور پش مل جائے گا. تو آپ کا کور جو ہے کہ ہم اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کر رہے ہیں, وہ بھی آپ اچیو کر لیں گے. اسی میں خاموشی سے 1 سال کا آپ کو اور ایکسٹینشن بھی ملی ہے. وہ کہاں سے ملی ہے؟ جو سعودیہ نے $3 ارب رکھوایا ہوا تھا اسٹیٹ بینک نے, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی سال اور رکھ لو, ٹھیک ہے. تو آپ کا اوور آل جو اسٹیٹ بینک کا ہے تقریباً کوئی 14-15 ارب کے قریب آپ کا اس ٹائم ریزرو پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک. تو آپ پریزنٹ اور پروجیکٹ کر سکتے ہو اپنے آپ کو, لیکن یہ IMF دے رہا ہے پیسے آپ کو, یہ 3 ارب سعودیہ کے پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ کا ٹیررزم کے اندر 600 سے زائد اٹیکس ہو گئے ہیں پچھلے 8 مہینے کے اندر, صرف KP کے اندر ہی. پولیس جو ہے وہ آپ کا موسٹ کرپٹ سیکٹر نکل آیا. تو جب ہم ساری چیزوں کو آپ لنک کرتے ہو تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ یار اتنی فیری ٹیل کہانی تو چل نہیں رہی, معاملات تو خراب ہیں. پھر what is going on, what is the future hold for my country. Really hoping آنے والے دن بہتر ہوں گے. Until next time اجازت دیجیے, اللہ حافظ.